آپ نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے 5 مرحلے ہوں گے، جی جن میں سے 3 مرحلے مکمل ہو چکے جی ہیں، اب 2 مرحلے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ جی مجھے بتائیے گا وہ 3 مرحلے کون سے ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، پہلا مرحلہ ہم پلوٹو لیڈر کہتے ہیں، ہماری ہسٹوریکل اسٹرالوجی ہوتی ہے، اس میں خاص قسم کا لیڈر ہوتا ہے جو جا کے نظام کی جڑ کو ٹکر مارتا ہے، جیسے نیلسن منڈیلا تھا، جیسے آپ عمران کی بات کر لیں، بھٹو کی بات کر لیں، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر لیں، یہ پلوٹو لیڈرز ہیں جا کے نظام کی جڑ میں ٹکر مارتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ نظام، چونکہ نظام سیٹرن ہے، زحل ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کی بہت مائٹ ہوتی ہے، اسے آپ ٹکر مارتے ہیں تو نظام آپ کو اٹھا کے نظروں سے اوجل کر دیتا ہے، آپ کو جیل میں بھیج دیتا ہے، نظروں سے یہ ہسٹوریکل اسٹرالوجی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی، نظروں سے اوجل کر دیتا ہے، آپ کو کیس بنا دیتا ہے، آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں، نظام غلط ہے، بندہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تیسرا مرحلہ تو وہی نہیں، لوگ ہیں نا اس کے حق میں، نہیں ہیں لیکن کھڑے تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن حق میں ہے تو ہیں، جیسے ہی اب پھٹے گی تو کھڑے ہو جائیں گے، ہاں یہ تو کے کھڑے ہیں نا سارے۔ ہاں تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب جسے ہم مرحلہ کہتے ہیں تھکن کا، نظام بھی تھک جاتا ہے، ٹکریں۔ چوتھا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ، نظام کو ٹکریں اتنی لگتی ہیں کہ وہ بھی تھک گیا اور اس میں کریک آ گئے ہیں، اور جو بندہ نظام کے ساتھ ٹکر مار رہا ہے نا، لیڈر جو ہے، پلوٹو لیڈر جو ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے۔ پھر آخری اور پانچواں مرحلہ آتا ہے جب دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، نظام بھی کریک ہو چکا ہے اور دونوں میں ایک فٹیگ سٹیج کہتے ہیں اس کو، فٹیگ آ گئی ہے، تھکن آ گئی ہے، اس میں وہ کچھ لو اور کچھ دو کر کے تو وہ بندہ باہر آ جاتا ہے، جیسے نیلسن منڈیلا نے 27 سال لیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ ایران میں کوئی معاہدہ ہو جائے گا یا پھر سے جنگ ہوگی؟ دیکھیے، جو امریکہ اور کہ جب ہم ان کے ملکوں کے ستارے پڑھتے ہیں، امریکہ کے ہم نے بات کی، امریکن اپنے جو اسٹرالوجرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا 250 سال میں اب ہمارا پلوٹو ریٹرن ہے، اب ہم پر برا وقت آنے والا ہے، اور وہ دے آر پریپیئرڈ کہ ان کی اب برا وقت آنے والا ہے۔ ایران از اے رائزنگ پاور ستاروں کے حساب سے، دنیا میں کیا ہمیں نہیں پتا، ایک زوردار آخری بڑا حملہ ایران پر ہوگا، اس کے بعد ایران جیت جائے گا، ایران ہارے گا نہیں کسی صورت۔ میں نے اس کے جتنے بھی اس کے ہمارے پاس آئے ذائچے، ریولوشن کے بعد سے آیا، ریولوشن سے پہلے کا آیا، رضا شاہ پہلوی، بڑے ذائچے میں نے ایران کے بنائے کہ کہیں اس کی ہار دکھائی دے، کسی ذائچے میں ایران کی ہار نہیں۔ لیکن ابھی ایک بڑا حملہ، کیونکہ تکبر اور غرور کی نفسیات ہوتی ہے، پاور کی نفسیات ہے، جیسے امریکہ ہے وہ ایک سپر پاور ہے، تکبر ہے، مغرور ہے۔ اور یہ بتائیے کہ پاکستان کا جب آپ دیکھتے ہیں ستارے، جی، تو پاکستان اگلے 10 سالوں میں آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے نا یہ رہنے کے لیے بنا، پاکستان کے بارے میں برکت علی صاحب نے کہا رہنے کے لیے بنا، رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا زمزم کا کنواں ہے، اسے جتنا لوٹا دنیا نے، جتنا کھایا، یہ چلتا رہے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پاکستان کو زمزم کا چشمہ کہتے ہیں۔ سو پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور یہ ہمارے اب دیکھیں، ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف انڈیا ہے، اسرائیل پیچھے ہے، چاروں سرحدیں ہمارا کوئی افغانستان والا معاملہ حل ہو پائے گا؟ افغانستان والا تو نہیں، مجھے انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہیں یہ سخت دکھائی دیتے ہیں۔ سخت؟ ہاں جی، انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اسٹرگل، کوئی جنگ، کوئی پرابلم، ایسا کوئی سلسلہ دوبارہ انڈیا بھارت سے جنگ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ بارڈر، ویسے کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں وہ بارڈر ریڈ الرٹ دکھائی دیتا ہے ستاروں میں۔ اور یہ آپ کتنے عرصے تک آپ کو دکھائی سال دے؟ یعنی ایک سال میں لگے گا، ایک سال میں ایک ہماری اور بھارت کی ایک اور جنگ ہو سکتی ہے سیٹل ہونے کے لیے، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، سال جو ہے یہ ٹینشن کا ہے، اور اس میں جنگ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، بالکل، اس کے بعد ہم سیٹل ہو جائیں گے۔ اور افغانستان کیونکہ اب مشرق نے ابھرنا ہے تو یہاں پہ جتنا گند ہے اس کی صفائی تو ہوگی، تو افغانستان اور پاکستان یعنی کہ اس طرح سے جنگ نہیں ہے انڈیا پاکستان والی، لیکن یہ حالات ٹھیک ہوتے ہوتے ہوں گے، فوری طور پہ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں۔